بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 19، حدیث نمبر 18۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران۔ ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے زیادہ برے ہوں گے۔ فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا، یعنی وہی فتنے کے بانی بھی ہوں گے اور وہی مرکز و محور بھی۔ اس حدیث میں متعدد امور علامات قیامت کے طور پر مذکور ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جس میں اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے نام کے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا، یعنی اسلام کے شعائر میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اسلام کے نام کے، یعنی جس پر اسلام کا نام بولا جا سکے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ اسلام اور اسلام کا نام تو باقی رہ جائے گا، جیسے شعائر اسلام میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام رہ جائیں گے، مگر ان کی حقیقت اور اصلیت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ آج لوگ اسلام کے شعائر تک میں غفلت کرتے ہیں، جیسے نماز میں غفلت عام ہے، پھر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی اصلیت اور حقیقت کے ساتھ کہ اس میں اخلاص اور للہیت اور خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کا مظاہرہ ہو، ادا نہیں کرتے، بلکہ الٹپ ادا کر کے اپنے کو فارغ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور عبادات اور شعائر اسلام کا حال ہے، غرضے کہ اسلام کی بنیادوں اور شعائر تک میں یہ حال ہے تو اس سے کم درجے کی باتوں میں گراوٹ اسی کے لحاظ سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح یہ بات صادق آتی ہے کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کوئی اصلیت اور حقیقت باقی نہ رہے گی، اور آج کے دور میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ قرآن میں سے سوائے اس کے حروف اور الفاظ کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی قرآن کے علوم و آداب میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے ظاہری اثر کے، جیسے محض ایک رسم و عادت کے طور پر اس کے لفظوں کو پڑھنا اور اس کو لکھنا، نہ کہ علم حاصل کرنا عبادت کے طور پر۔ یعنی لوگ قرآن کے لفظوں اور حروف کے مخارج اور آوازوں کے بنانے اور عمدہ طریقے سے پڑھنے کی طرف تو متوجہ ہوں گے، مگر اس میں تدبر اور غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل اور اس میں منع کی گئی چیزوں سے بچنا، اس کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اور یہ بات بھی آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ بعض علماء و قراء اور دیندار لوگ بھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے تک اور اس کے الفاظ اور حروف کی صحت اور قرات اور تلاوت میں خوش الحانی اور لب و لہجے میں اچھائی اور دلکشی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان ساری باتوں کا جو اصل مقصد اور مغز ہے اس سے غافل اور دور ہیں، اور وہ مقصد قرآن کے علوم و آداب کو حاصل کرنا ہے، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے احکام کی اتباع اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اولین درجہ اس کو دیتے اور اوپر کے امور کو دوسرے درجے پر رکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو 10 آیات پڑھاتے، اس سے آگے نہ بڑھاتے،
جب تک کہ اس پڑھے ہوئے پر عمل کرنا نہ سیکھ جائیں۔ فرمایا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور عمل دونوں سکھاتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم قرآن کی 10 آیات سیکھتے تو بعد کی 10 آیات اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان 10 آیات میں بیان کیے گئے حلال اور حرام اور امر و نہی کو نہ جان لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سورہ بقرہ کو 8 برس تک سیکھتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 12 برس میں سیکھی۔ جب ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم پر قرآن کے الفاظ کا یاد کرنا مشکل ہے، لیکن عمل آسان کر دیا گیا ہے، اور ہمارے بعد والوں پر حفظ قرآن آسان ہوگا مگر عمل مشکل ہو جائے گا۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔ مساجد ہدایت سے خالی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ان لوگوں کی مسجدیں ظاہری ٹپ ٹاپ سے آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بلند عمارتیں، نقش و نگار والی دیواریں، جلتے ہوئے فانوس، بچھے ہوئے قالین اور جاہل ائمہ اور مؤذن جو حرام مالوں سے وظیفے دیے جاتے ہیں وغیرہ منکر امور سے مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت والوں اور ہدایت کا راستہ بتانے والوں سے خالی ہوں گی۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت کا راستہ بتانے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو جو دین کے شعبوں میں لوگوں کو اپنی رہنمائی سے فائدہ پہنچائیں اور خیر کے راستوں کی طرف دلالت کریں۔ دوسرا ہے کہ مساجد کا خالی اور ویران ہونا برے رہنماؤں یعنی علماء سو کی وجود سے ہوگا جو لوگوں کو اپنی بدعت اور گمراہی سے گمراہ کرتے ہیں۔ اس صورت پر حدیث میں ان لوگوں کو ہادی سے تعبیر کرنا مذاق کے طور پر ہے۔ حاصل یہ کہ یا تو مسجدوں کا ویران ہونا اس لیے ہوگا کہ مسجدوں میں برے رہنما دنیا دار علماء اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے عوام الناس کو گمراہ کر کے ہدایت سے محروم کر دیں گے، اور یہی مساجد کا ہدایت سے ویران ہونا ہے۔ آج غور کریں تو یہ بات بھی بہت سی جگہ نظر آئے گی کہ بدعتی علماء اور دنیا دار علماء کا مسجدوں پر قبضہ ہے، اور وہ اپنے فائدے یا بدعت کی بنا پر حق کو چھپا کر اور باطل کو عوام میں ظاہر کر کے گمراہی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور عوام ان کی وجہ سے شرک و بدعت اور گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہوتے جا رہی ہے۔ یا مساجد کی ویرانی اور ہدایت سے ان کا خالی ہونا اس وجہ سے ہوگا کہ علماء حق جو امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہوں ان سے مساجد خالی ہوں گی۔ جب علماء حق نہ ہوں گے تو مساجد میں جاہلوں کا قبضہ ہوگا اور وہ غلط سلط باتوں کو عوام میں پھیلا کر ان کو گمراہ کریں گے۔ اس طرح مساجد ویران اور ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ آج یہ سب باتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف اہل بدعت مسجدوں پر قبضہ کر کے عوام کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف علماء حق کو مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، حق کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس طرح عوام کو رہنمائی سے محروم کر کے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ بھی مساجد کی ویرانی ہے۔ علماء سو کا فتنہ۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ اس زمانے میں نام نہاد علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ اس جملے سے اوپر کے جملے کی پہلی تشریح کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ اس زمانے میں علماء حق کم ہوں گے اور دنیا دار علماء اپنی ساری مکاریوں اور چال بازیوں کے ساتھ گمراہی کے پھیلانے میں لگے ہوں گے، اور اس زمانے کے یہ بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ دین اور شریعت کی حفاظت کے بجائے دین اور شریعت میں تبدیلی کریں گے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے بجائے گمراہی کا سبق دیں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والے تمام مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مصداق دنیا دار علماء ہیں،
جو لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، لہذا علماء حق کو جو ہدایت پھیلاتے اور لوگوں کو دین و شریعت سکھاتے اور ان پر چلاتے ہیں، اس حدیث کا مصداق سمجھنا اور مطلقاً علماء دین کی برائی پر اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اور حدیث کے منشا کے خلاف ہے۔ اس لیے مؤلف نے ترجمے میں نام نہاد علماء کی قید لگائی ہے، اس کو خوب سمجھ لیا جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ انہی لوگوں سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے بانی یہی دنیادار علماء ہوں گے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ فساد العالمی فساد العالمی، کہ عالم کا فساد ہی عالم کے فساد کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ لہذا عالم میں جو فساد اور فتنہ اور شر پھیلا ہوا ہے، وہ دراصل انہی نام نہاد علماء دنیا کا پیدا اور برپا کیا ہوا ہے، اور پھر یہ فتنہ انہی میں گشت کرتا رہے گا، یہی اس کا مرکز اور محور ہوں گے، اور اس کا ضرر اور نقصان بھی انہی کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی ان دنیادار علماء سے حفاظت فرمائے۔ متعدد گمراہ فرقوں کے بانی جنہوں نے دین میں تبدیلی کر کے یا دین کو اپنی عقلوں کے تابع بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، وہ اسی قسم کے نام نہاد علماء ہیں، اور دراصل یہ علماء ہوتے ہی نہیں بلکہ علماء حق کے خلاف اور دین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا نام علماء رکھ لیتے ہیں، اور بڑے بڑے دعووں سے عوام کو اپنی طرف موہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب علماء حق ان کی کارستانیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں تو عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ علماء کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر کفر اور فسق کے فتوے داغتے ہیں، پھر علماء حق کی برائی کر کے عوام کو ان سے بدظن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نام نہاد علماء سو کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے اس